السلام علیکم ویورز، اپنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماوش نثار، اور جیسا کہ ہمارا پرومس ہے کہ ہر پروگرام میں آپ سے کسی نئی جگہ پر یا کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو جب آن جاب تھے تب بھی پاکستان کے محافظوں میں ایک اہم نام اور کردار رکھتے تھے، اور آج جب کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آج پہلے سے بھی زیادہ ان کا کردار مفید ہو چکا ہے۔ معاشرے کی ایک اصلاح کے لیے ہم ان کے انالیسس سنتے ہیں، ہم ان کے تجزیے سنتے ہیں، ان کی رائے جو ہے معاشرے میں اہمیت رکھتی ہے۔ تو میں بات کر رہی ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، فائن۔ آپ سے بہت سے ٹپیکل سے سوالات ہوتے ہیں ٹی وی پر، ڈیفینس کے بارے میں، پالیٹکس کے بارے میں، کہ اب یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، تو ہر بچے کا ایک خواب ہوتا ہے۔ زیادہ تر بچے ہمارے وہ یہی سوچتے ہیں کہ میں تو بڑا ہو کے فوجی بنوں گا۔ اس کے پیچھے اٹریکشن کیا ہے؟ بچے ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ابھی بھی ہم کسی چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں تو میرے ایون اپنے فیملی کے جو بچے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ جوان کھڑے ہیں ان سے ہاتھ ملا لیں۔ یہ اٹریکشن کیا ہے؟ ایکچولی یہ میرے خیال میں انہیریٹ ہے یہ سم تھنگ۔ میرے تو ایکچولی ماموں بھی جنرل حمید گل، آپ نے شاید نام سنا، ڈی جی آئی صحیح تھے، ہی واز مائی انکل، ہی واز مائی انسپائرنگ فورس فار می آلسو، اور ان کی وجہ سے میں نے فوج جوائن بھی کی تھی۔ تو آئی واز اے ینگ اسٹوڈنٹ۔ پھر 65 وار میں اگر آپ کو یاد ہو کہ بہت زیادہ تھی، آئی واز اے ینگ اسٹوڈنٹ۔ تو اس وقت جب لڑائی ہوئی تو جس طرح فوجی شہر میں آتے تھے اور تمام جو شہری تھے امنڈ پڑتے تھے ان کے اوپر، مجھے یاد ہے 65 میں کوئی بسکٹ لا رہا ہے، کوئی ڈرائی فروٹ لا رہا ہے، کوئی رضائیاں لے کے آ رہے ہیں، 101 تھنگز، اور لوگ جو کر سکتے تھے، جو کر سکتے، میں نے وہ جتنا ہائی مورال دیکھا نا اور ٹروپس کے اوپر، وہ بہت زیادہ تھا۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ یہاں تک کہ وہاں بتایا کہ جی چھاتا پتھر فوج راوی کے دریا پہ اتر گئی ہے۔ اچھا، لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے، لالٹنیں اٹھائیں اور چل پڑے مارنے کے لیے۔ ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی، اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا، لڑائی ہو رہی جہازوں کی، یہ نہیں کہ گولی لگ سکتی ہے۔ یہ اس وقت جذبہ تھا۔ تو دیٹ انسپائرڈ می آلسو کہ ٹھیک ہے جی وی مسٹ گو ان دی آرمی۔ جنرل حمید گل تھے میرے ماموں، ڈیکوریٹڈ سولجر۔ تو پھر میں نے 1972 میں جوائن کی، لڑائی کے دوران میں، بلکہ ایوڈ سے، بلکہ جب ہم جا رہے تھے وہاں پر پی ایم اے میں آئی ایس بی میں ٹیسٹ کے لیے، تو لٹرلی گاڑی کو وہ اسٹیپنگ کرتے تھے انڈینس، اس جہاز ان کے آتے تھے۔ میرے پیرنٹس نے بڑا مجھے کہا نہ جاؤ، بٹ دین آئی واز انسپائرڈ، تو چلا گیا، پھر سلیکٹ ہو گئے، اینڈ دین اگست 92 میں آئی گاٹ کمیشن، اور پھر میری بلوچ ریجمنٹ تھی، میں نے جوائن کی جا کے، اور وہ بھی بارڈر ایریا میں، وہاں پر یہ سلیمان کی سیکٹر میں، جہاں ہم نے پورا انڈیا کے ایریا کیپچر کی تھی، سلیمان سینٹری میں۔ اور میجر شبیر شریف یہ ہمارے بریگیڈ میں شہید ہوئے تھے 6 FF میں، میری یونٹ 7 پنجاب تھی، تو وہ تھی وہاں سے۔ پھر نیچرلی پھر آئی ڈیڈ لاٹ آف کورسز ڈفرینٹ۔ ہماری لوگ سمجھتے ہیں فوج میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، پڑھائی سب سے فوج کے اندر ہے۔ ایز اے آپ کو ینگ آفیسرز آپ ٹریننگ کرتے ہو، پھر اس کے بعد اسٹاف کالج چلے جاتے ہیں، بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، جیسے CSS ہے، ایسے کوئی 10 اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں، میجرز، کیپٹنس، اور اس میں سے 200 نے سلیکٹ ہونا۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں ابھی بڑے ڈراماز بھی آ رہے ہیں، بنتے رہتے ہیں اکثر، ISPR اس طرح کے آگاہی پہ مبنی ڈرامے بناتا رہتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک تھا صنف آہن کے نام سے، اس میں جس طرح سے ان کا کرائٹیریا، اچھا یہ سننے میں آتا ہے کہ فزیکل ٹیسٹ بڑا ٹف ہوتا ہے، اور پھر جو ریٹن ٹیسٹ ہے بڑا ٹف ہوتا ہے، انٹرویو تو بہت ہی ٹف ہوتا ہے، کم سے کم لوگ ہی اس میں کوالیفائی کر پاتے ہیں۔ اگر آپ 3 میں سے کسی ایک یا 2 ٹیسٹ کو کوالیفائی کر پائیں تو کسی ایک میں آپ رہ جائیں گے۔ تو کیا واقعی کرائٹیریا اتنا ٹف ہے، یا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہی کی کوئی غفلت ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں IAS میں کوئی، ایک تو یہ ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہے بالکل۔ اگر میرا بیٹا ایز اے بریگیڈیئر یا ایک جنرل کا بیٹا اور ایک سپاہی کا بیٹا جائے گا نا، ٹرسٹ می، وہ سپاہی کا بیٹا سلیکٹ ہو جائے گا، میرا بیٹا اور جنرل کا بیٹا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ریزنز آر ویری آبویس کہ وہ جو میرٹ پہ ہے اس کو رکھیں گے۔ اگر انٹیلیجنس میں فیل ہو گیا نہیں رکھیں گے۔ فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، بڑے ٹف سیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ 9-10 آئٹمز ہوتی ہیں، کچھ ٹائم میں کرنی ہوتی ہیں، بڑی ٹف ہوتی ہیں، وہ کرنی ہوتی ہیں، یا پھر اس کے بعد جو وہاں انٹرویو میں رہ جائیں۔ تو اس میں جو میرٹ پہ دے سی کہ اس میں انٹیلیجنس کتنی ہے، پھر اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں، ڈز ہی ہیو اے انیشیٹو۔ آپ کو ٹاسک دے دیں گے، اس کمرے میں چیزیں پڑیں گی، ان کو یو آر اے لیڈر، آپ ان سب کو ٹیم کو چلاؤ، کم وقت میں صحیح فیصلہ کرنا۔ تو یہ دیٹس سو، بیکاز دین وین یو ار ان وار، تو وہاں پہ دین یو ار انڈیپینڈنٹ۔ آپ ایز اے کمپنی کمانڈر، کیپٹن اور میجر، 150 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو یو ہیو ٹو لیڈ دیم، اینڈ یو ہیو ٹو سیٹ اے پرسنل ایگزامپل، اینڈ یو آر ریسپانسبل فار دی ہول کنٹری، فار دی ہول ایوری تھنگ۔ اور پھر اس میں ہمارے آفیسرز دے لیڈ فرام دا فرنٹ،
آل آفسرس ہماری ابھی بھی دیکھیں زیادہ ہماری شہادتیں ہوتی ہیں آفسرس کی بیکاز دے لیڈ فرام دا فرنٹ. تو اس لیے یہ چیزیں بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ٹریننگ کے بعد ظاہر ہے کہ پھر آپ ڈفرینٹ اسٹاف کالج کرتے ہیں. وہاں جا کے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسٹاف کورس کیسا کیا. یہ اگر 200 آفسرز ہیں ان میں سے کوئی 10-15 بریگیڈ میجرز جاتے ہیں جو آپریشنل اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, پھر باقی ڈفرینٹ اپائنٹمنٹ جاتے ہیں, تو وہ کیریئر آپ کا سیٹ پیٹرن ہو جاتا ہے وہاں سے. دین دے اسیس کہ کیسی. اچھا, جیسے ہر بچے کے پاس کچھ چوائسیز ہوتی ہیں یا ڈریمز ہوتے ہیں یا اس کے کچھ شوق ہوتے ہیں کہ اچھا یار میں آرمی میں جاؤں گا, نہیں, یا پھر میں ڈاکٹر بنوں گا, یا میں فٹ بال کھیلوں گا, میں کرکٹر بنوں گا. آپ کی کیا چوائسیز؟ ایکچولی انیشلی آئی وانٹڈ ٹو بیکم انجینئر, لیکن پھر جب میں نے یہ وار ہوئی اور اس کے بعد پہلے 65 میں مجھے شوق ہوا, پھر جنرل حمید گل تھے اس وقت ہی تھا بریگیڈیئر, تو وہ پھر مجھے شوق ہوا دینا تھاٹ کہ آئی شوڈ گو ان دا آرمی. اور پھر میں نے آرمی کو بڑا انجوائے کیا. ٹرسٹ می, ناٹ ایون اے ڈے میں نے کہا کہ میں نے فوج کیوں جوائن کی تھی. اچھا, اٹ از سچ اے گڈ لائف. اب ہم جاتے ہیں پی ایم اے میں, اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے اور انٹر ہوتے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں آپ آ گئے ہیں. وہ آپ کو اسٹاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے تو جائے گا, پورے بال آپ کے صاف کر دیں گے بالکل. اس کے بعد جائیں گے آپ کو فرنٹ رول جاتے ہی اتنا ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں جنگل میں آپ آ گئے ہیں. لٹرلی دے وانٹ ٹو میک یو ڈسپلنڈ آفسر. آپ کے جو سینئر ایک کورس پہلے ہوتے ہیں وہ بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. ہاں, یہ بھی سنا, یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے, ریگنگ کیوں ہوتی ہے اتنی زیادہ. they want to teach you to learn to obey the orders. بیسیکلی یہ کہ اگر آپ جا رہے ہیں, ہم نے کوٹ پہن کے نکلے ہیں ڈنر کرنے کے لیے شام کو میس میں, اور 2 اسٹاف کے سینئر آفیسر مل گئے کیڈٹس, تو وہ آپ کو کہیں کیچڑ میں کہیں چلیں جی اب آپ کے کرالنگ شروع کر دیں, اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ. آپ کے کھنگے پھٹ گئے, کپڑے پھٹ گئے, اینڈ یو بیکاز یو ہیو ٹو دس از واٹ دے ٹیچ یو. اور صبح کو 7:30 بجے برف باری میں لیپ ٹاپ میں کتنی سردی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو صبح بلا لیں گے, آپ نے شارٹ پہنی ہوں گی اور آپ کو برف پہ لٹا دیں گے, اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ. تو یہ دیٹس دے انگریس ان یو کہ یو ہیو ٹو اوبے دی آرڈرز. ادر وین دا وار از دیئر, تو پھر ظاہر ہے کہ یو ناٹ گو اینڈ فیس دا بلٹ اگر آپ کو عادت نہیں ہے کرنے کے لیے. تو دیز آر تھنگ دیٹ ٹیچ یو. اچھا, اب آپ کا ماشاءاللہ بالکل ایک زندگی گزری ہے آپ کی, آپ جس طرح سے, جس اینگل سے, جس ہائٹ سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. خواتین کا کیا رجحان کم رہا فورسز کی جانب آنے میں, اور کیا ابھی یہ بڑھ گیا ہے, یا کہ خواتین کے لیے شاید یہ ایک سوسائٹی کی ایک وہ ہے تھاٹ ہے کہ بھائی ان کے لیے ٹیچنگ زیادہ بہتر ہے, یا وہ ڈاکٹر بن جائیں یا وہ گھر ہی بیٹھ جائیں, یا کہ اب یہ رجحان بڑھ گیا کہ خواتین اب فورسز میں زیادہ. ایکچولی دا ایشو از کہ اس وقت ویسے ویکینسیز بھی آف لیڈیز کی بہت کم, سوائے لیڈی ڈاکٹرس کے, اونلی لیڈی ڈاکٹرس کو ڈو. اب یہ کہ سگنل میں بھی جاتی ہیں گرلس, پھر اس کے بعد انجینئرس میں جاتی ہیں, دین یہ آرمی سپلائی کور میں جاتی ہیں, ایئر فورس میں جاتی ہیں, گراؤنڈ, ایون اب تو پائلٹس ہیں آپ کے سامنے, فائٹر پائلٹس ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ اس کو جتنا بھی خیال کریں گے اتنا آپ کا رہے گا. تو یہ چیزیں بہت بہتر ہیں. اب تو خیر بہت, اور ماحول بڑا اچھا ہے, اور گرلز انسپائر ٹو گو نا جوائن ملٹری. خاص طور پہ اب میڈیکل کالج کی جتنی گرلز پاس ہوتی ہیں ڈاکٹر, دے گو اینڈ جوائن یہ آرمی میڈیکل کور, اینڈ دے بیکم ویری گڈ ڈاکٹر. آج کل جنرل نگار آپ نے ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا, تو اب تو جنرل 2-3 اور جنرلز ہیں. تو دے آر ڈوئنگ ایکسیلنٹ جاب. آئی تھنک ناؤ ایک رجحان بھی ہو گیا ہے, ایجوکیٹڈ بھی ہے, کانفیڈنس بھی آ گیا ہے. وین لیڈیز گرلز گو دین دے گو اینڈ کنوے ٹو ادر فرینڈ کہ جی بڑا اچھا ماحول ہے. اینڈ پھر جنرلی انٹر میرجز بھی ہو جاتی ہیں, یہ بھی بہت اچھا ہے. ایک اسٹیشن پہ بھی رہتے ہیں, جب آپ میاں بھی ہیں تو آپ یو گو آن اے سیم اسٹیشن. اچھا, یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جن لوگوں کی وہ آپ نے جیسے بولا کہ سیم پروفیشن میں اگر آپ کی وائف بھی ہو سکتا ہے وہ فورسز میں ہی اور شادیاں ہو جاتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ شوہر کا رینک جو بھی ہو بی بی بریگیڈیئر ہی ہوتا ہے. ون اسٹیپ اپ, شی از آلویز ون اسٹیپ اپ. یس بالکل, اس لیے کہ وہ ظاہر آفسر زیادہ تر باہر رہتے ہیں, ایکسائزوں میں رہتے ہیں. ابھی میں نے CHN میں 12 NLA کمانڈ کی ہے, جو آپ نے نام سنو, کیپٹن کرنل شیر, نشان حیدر اور حوالدار لالک جان. یہ میں نے یونٹ کمانڈ کیا, 2-3 سال پہلے میں نے کمانڈ کی تھی. اور وہاں کی لائف, اچھا پھر سیکنڈ یہ کہ اتنی ڈیفیکلٹ لائف ہے, یو کانٹ امیجن. ایک تو پاکستان میں, پورے پاکستان میں آپ ایز اے آرمی آفسر آپ فری ٹریول کرتے ہیں. یو گو, میں نے کشمیر میں بہت جو سروس کی ہے, پہاڑوں پہ رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں ڈیزرٹ میں رہا ہوں, حیدرآباد میں آگے بریگیڈ کمانڈر میں بدین میں رہا ہوں. اچھا, اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی اتنی ٹرانسفرز, بیویاں تنگ نہیں آ جاتی کہ بھائی کیا ہے ابھی سارا سامان پیک کرو. دے آر سو یوزڈ ٹو ناؤ, ہو جاتی ہیں کہ ہم نے پورے لکڑی کے کریٹ بنے ہوتے ہیں, 2 سال کے بعد ہم نے جانے پوسٹنگ ہونی ہے. تو اور پھر ایک دفعہ ہارڈ ایریا میں چلے جائیں گے, ایک دفعہ سیمی ہارڈ ایریا میں چلے جائیں گے, ایک دفعہ پیس اسٹیشن میں چلے جائیں گے. اگر میں کراچی میں ہوں تو نیکسٹ ٹائم مجھے اٹھا کے وہ
سیاچن بھیج دیں گے یا کشمیر میں بھیج دیں گے, پھر کشمیر سے نکالیں گے تو پھر پنجاب میں بھیج دیں گے, دے کیپ روٹیٹنگ. بٹ ایک بات ہے کہ آرمی کا بہت ہی اچھا فیئر سسٹم ہے. ٹرسٹ میں کوئی آفیسر جو ڈیزرو نہیں کرتا ہی ول نیور بی پروموٹڈ. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اچھا, دیٹ از آپ نے دیکھا کہ ہمارے آفیسرز خاص طور پہ کرنل اینڈ باب یہ سلیکشن رینک ہوتا ہے, اس میں بڑی ٹف ہے پروموشنز, اور اٹ از آن میرٹ. ہمارے ایم ایس ملٹری سیکٹری برانچ ہے جو پورا کیریئر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر 100 میجر کرنل بننے کے لیے پروموٹ ہوتے ہیں تو اونلی 30 کرنل بنتے ہیں, اور 70 ایز اے میجر ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کی وجہ ہے کہ پھر وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے, میرا ان کا پروفائل اچھا نہیں ہوتا سر, ایک کمپٹیشن میں پلس پروفائل بھی. اب ایک آفسر نے اسٹاف کالج نہیں کیا تو وہ ویسے ہی اس پہ چلا جائے گا. پھر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اپائنٹمنٹ کیسی رہی ہیں, کیا اس نے اپنی اپائنٹمنٹ میں کوآپریشنل اپائنٹمنٹ کی ہیں یا اپنے اور ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں انسٹرکٹر رہے ہیں. یہ بڑا کرائٹیریا ہوتا ہے. اسی طرح کرنل سے جب بریگیڈیئر بنتے ہیں تو اگر 100 کرنلز ہیں یا ان 70 یا 30 جو کرنل بنے ہیں ان میں سے جو ہے نا وہ 8 سے 9 بریگیڈیئر بنیں گے, باقی وہ کرنل ریٹائر ہو جائیں گے. ان 8-9 میں سے 1 یا 2 جنرل بنتے ہیں. سی کہ پیرامڈ ہے, دا مور یو گو تو سلیشنگ ہوتی جاتی ہے. دیٹس واز اسٹینڈرڈ آف آرمی ویری اسٹرانگ, اچھا ہمارا ہے. سیکنڈ ڈسپلن, اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے. رائٹ, آپ کی میں وچ یو ناٹ ریئلائز کہ ایک ریجمنٹ میں لاکھوں بلٹس ہوتی ہیں, ہزاروں ویپن ایمونیشن ہوتے ہیں, ایک بلٹ چوری نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک بلٹ بھی 2-3 بلٹ بھی چوری ہو جائے نا, دا کمانڈنگ آفیسر ول گو ہوم. اتنی سختی ہے, اور صوبیدار میجر اس ریجمنٹ کا. بالکل. تو اسی لیے اتنی بڑی فوج میں آپ دیکھیں گے ڈسپلن, اور پھر ایک یونٹی آف کمانڈ. وی آل لک ٹورڈز دا سینئرس کہ آپ چیف آرمی اسٹاف نے جو آرڈر دیے ہیں وہی کور کمانڈر, ڈویژن کمانڈر, بریگیڈ کمانڈر, کمانڈنگ آفیسرس. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. بالکل. اور اس کے لیے آئی تھنک پراپر ٹریننگ بھی یہی ہوتی ہے, اور ہر ایک کو روٹیٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اگر میں نے پروفیشن ایسے میں انسٹرکٹر بھی جاؤں گا, نئے آفسر کو ٹرین کر لیں گے, انفینٹری اسکول ہمارا ہے, پھر اسٹاف کالج چلے جائیں گے جو اسٹاف آف کے لیے ٹریننگ کے لیے, پھر وار کورس NDU کرتے ہیں اسلام آباد میں, وہ نئے سینئر رینکس کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس طرح کی اتنا اچھا سسٹم ہے. آئی تھنک آئی ایم مور دین سیٹسفائڈ, اینڈ اس کے بعد بھی آرمی آپ کو بہت لک آفٹر کرتی ہے. رائٹ. اچھا جیسے کہ آپ نے بھی 65 کی وار کا ذکر کیا, تو اس کے بعد 71 کی وار ہوئی, یعنی آپ کے کریئر میں 2-3 وارز جو تھیں, تو ان سے جڑے ہوئے کوئی میموریبل انسیڈنٹس یا آپ کو لگا ہو کہ بہت ٹف سچویشن کہیں آپ نے فیس کی؟ دیکھیں آئیڈل پوزیشن تو کشمیر کی ہارڈ ایریا میں جب جاب کرتے ہیں وہاں دیکھیں نا, کمانڈ کے یونٹس اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہیں, اور اس میں پہاڑوں پہ آپ سامنے اینیمی ہے 200 گز کے فاصلے میں انڈین کھڑا ہوا ویپن لے کے, ادھر ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور جب عید ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو وہ مٹھائی بھی ہوتا ہے, یہ بھی کرتے ہیں. بالکل دوستی بھی ہو جاتی ہے, اور دشمنی بھی ہو جاتی ہے. یہ دوستی صرف اس ٹائم کے لیے ہوتی ہے. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ بارڈرز پہ. اچھا اس کے بارے میں بتائیے کیسے ہوتا ہے؟ یہ بالکل سامنے کھڑے ہوں گے, عید آئے گی یا ان کا تہوار ہوگا تو وہ مٹھائی بھیجیں گے, آواز دیں گے ہمارے لیے, ہم بھی بھیجیں گے اپنے 100% بھیجیں گے, لیکن اس کے بعد پہچانتے نہیں دوسرے کو. دیٹ از امپورٹنٹ, وہی فائرنگ ہو رہی ہے ڈیوٹی. اور جب میں سیاچن کے وہاں کی تو لائف ہی فرق ہے آنیسٹلی. میں جب یہ کارگل میں گیا ہوں یونٹ میں اندر, تو میں نے سپتمبر میں گیا ہوں وہاں پر, کمانڈنگ آفیسر 12 بنا رہی. یہ استور سیکٹر ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ایریا ہے. تو وہاں پر بڑا اچھا موسم تھا, 3 دن کے بعد برف پڑنی شروع ہو گئی. اینڈ یو ول ناٹ بلیو کہ اس کی ہائٹ جو ہے نا یہاں سے لے کے وہاں تک برف کی ہائٹ تھی. ٹھیک ہے. اور اب میرے وہ صوبیدار میجر کو میں نے کہا باڈی کہتا تھے, اور -20 ٹیمپریچر. تو ہمارے پاس 200 گوٹس تھیں جو ریشن کی ملتی ہیں کھانے کے لیے. تو میں نے کہا اب تو نہ یہاں پر کوئی فوڈر ہے نہ کچھ ہے, تو یہ کیسے زندہ نہیں. کہتا تھا فکر نہیں کریں. اس نے 200 کے 200 سلاٹر کی, صاف کی, اس نے اس طرح ہال میں لٹکا دی. صبح ساری فروزن لے کر فریزر تھی -20 میں. تو وہ پورے وہ اب آرام سے ہم پورے وہ ان کو اچھا سیو کیا. ویسے اس کے بعد آپ جب یہ 2 لوگ ہمارے اکتوبر میں اوپر جاتے ہیں پوسٹوں کے اوپر, آپ حیران ہوں گی کہ وہ اگلے سال جولائی میں پوسٹوں سے نیچے اترتے ہیں 8 مہینے کے بعد, چھوٹے سے بنکر کے اندر. اچھا ویدر کنڈیشنز بھی تو بڑی میٹر کرتی ہیں -20-30 ٹیمپریچر, دے کانٹ گیٹ ڈاؤن. یہ 8 مہینے انہوں نے اوپر ہی رہنا ہے, چاہے ان کی کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جائے, کچھ ہو جائے, دے کانٹ کم ڈاؤن. اور اس کے بعد وہ ہم نے یہ اکتوبر میں
جس طرح اسٹارٹ ہوتی نا گرمیاں مئی میں بالکل, تو ہمارے لوگ جو یہ جہلم سے گجر برادری ہے وہ میولز لے کر آتے ہیں, وہ پوری ڈمپنگ کرتے ہیں 3-4 مہینے سردیوں سے پہلے. پورا ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے کہ 10 لوگ ہیں, پر ڈے کتنا راشن ہے, ملٹی پلائڈ میں 30 پورا وہ راشن ان کے بعد ڈمپ کر اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں 8 مہینے کا ٹائم کے دن وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے, تو پھر اس میں تو کسی قسم کی کوئی چیز ڈیلیور کرنا, ٹرانسپورٹیشن یہ وہ نہیں, وہ ان کو ہم نے ان کے پاس وائرلیس ہوتے ہیں, وہ آج کل سولر سے سٹارٹ بات کرتے ہیں, اور وہی کوئی بیمار ہو گیا اس کو دوائیوں میں لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ یہ پیٹ درد کی دوائی ہے, یہ وامٹنگ دوائی ہے, یہ فلان دوائی ہے, یہ آپ نے کھانی ہے, دیٹس آل. یعنی وہ سارے جو بیسک انتظامات ہیں وہ اور اگر کبھی ایمرجنسی موو کرنی ہے دین دے آل موو ایٹ نائٹ, ڈے کو نہیں موو کر سکتے. اس کی کیا اس کی وجہ بیسیکلی یہ کہ رات کو ٹیمپریچر اور لو ہوتا ہے, اینڈ دا آئس سنو از ٹوٹلی فروزن. اوکے, اور اگر دن کو کریں گے تو جو دھوپ نکلتا ہے تو جب موو کرتے ہیں تو پھر ایولانچ آتی ہے. ایولانچ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ, جو برفانی تودے گرتے ہیں تو اس میں پھر وہ لوگ دب جاتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ وہ ایک دم آئے گی, یو کانٹ سیو. اور جو اس میں دب گیا وہ اگلے سال جولائی میں جب برف پگھلے گی تو وہ نکلے گا لائک اے فروزن چکن, وہ جیسے بیٹھا ہوا نا ایسے اکڑا پڑا ایسے. ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہوا بھی تو تھا وہاں, وہ تو بہت بڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, گیری سیکٹر میں. تو اس کے بعد پھر اس کی باڈی گرم پانی ڈال کے سیدھا کر کے پھر فیملی کو ڈسپیچ کرتے ہیں. اور اسی طرح پورے ہفتے کی مہینے کی ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے, پورے مہینے کے اخبار, پورے مہینے کی میل, ایوری تھنگ کم ان دیٹ. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ باہر کی دنیا سے بھی ان ٹچ رہیں, آپ کو پتا ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے. وہ پھر ہم پہلی تاریخ سے پڑھنا شروع کرتا کہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہم اس کو پڑھیں, ایک ایک کر کے پڑھتے رہتے. اچھا, یہ پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ ویسی نالج ٹائم ہی نہیں گزرتی, یو ہیو ٹو کل دی ٹائم. اب تو خیر وہاں پر یہ آگے ٹی وی بھی آگے چلتے ہیں, ہاں بالکل, اب چلنے لگے ہیں, اور اب تھوڑے موبائل بھی چلنے لگے ہیں تھوڑے, اس وقت تو نہیں ہوتے تھے بالکل. وہ ٹائم ہوتا تھا, ہم پھر کبھی گلگت آتے تھے تو فیملی سے بات کرتے تھے. ابھی تک آپ کے لیے جتنی آپ کی ٹرانسفرز ہوئیں, سب سے زیادہ آپ جو دونوں چیزوں میں جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ آپ کو بہت اچھا لگا ایز پر انوائرمنٹ, ٹیمپریچر, ویدر, اور جو کہ آپ کو مشکل بھی کہیں لگا, تو وہ دونوں چیزیں کیا؟ ایک ہے کمانڈنگ آفیسر, ٹھیک ہے, میں نے کمانڈنگ ریجمنٹ لاہور میں شامی روڈ کے اوپر, اور وہ دیٹ بیسٹ ٹائم کہتے ہیں کمانڈنگ آفیسر یو کین کنٹریبیوٹ اے لاٹ. آپ کی پوری ریجمنٹ ہے, آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں, آپ ان کو ٹرین اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, ان کے کورسز ہوتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں, صبح شام پی ٹی اور شام کو گیمز لازمی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. اینڈ از ویری ریوارڈنگ کہ آپ کمانڈنگ آفیسر اپنے ریجمنٹ ٹرینڈ کی ہے لڑائی کے لیے. سیکنڈ, دین یو انجوائے وین یو گو ایز اے انسٹرکٹر ان انفینٹری اسکول کوئٹہ میں, جہاں پر ایز اے میجر, وین آئی واز اے میجر, تو سیکنڈ لیفٹیننٹ آتے ہیں, گیٹ ٹریننگ, ان کو ہم ٹرین کر, ٹیکٹیکل ٹریننگ, ویپن ٹریننگ. جب سب پی ایم سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو 3-4 دن جو ریجمنٹ میں رہتے ہیں, دین مہینے پھر وہ ہمارے پاس, دین وی ٹرین دیم دیئر. وہ ان کا اسٹیپنگ سون ہوتا ہے, ان میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یہ آفسر میں یہ پوٹینشیل ہے, یہ پوٹینشیل ہے, انسٹرکٹر آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا. اینڈ تھرڈ از آف کورس جہاں میں نے یہ کارگل سیکٹر میں یونٹ کمانڈ کی 80 بریگیڈ میں, وہ ایک اپنی لائف ہے. یو کانٹ امیجن کہ اتنی اور لیکن وہاں پر آپ ہاؤ یو ریمین, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اڈیپٹیبل بنایا ہے. یقین کرو میوش کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اتنا کیا ہوا ہے کہ آپ ایکسٹریم ویدر میں بھی رہ سکتے ہیں, ہر قسم کے ویدر میں. اور میں نے وہاں, ہمارے پاس اسکیئنگ ریزورٹ تھا, تو میں آئی ایم اے ویری گڈ اسکیئر, میں نے وہاں ساری اسکیئنگ سیکھ لی اتنی اچھی. اور پھر موٹر سائیکل اسکوٹرز ہوتے ہیں, اسکیڈوز ان کو ہم کہتے ہیں, وہ برف پہ بھی چلے جاتے ہیں, تو وہ میں ہم کبھی وہ بھی میں استعمال کرنے. وہاں پر جتنا آپ روم میں بیٹھ جائیں گے نا, دین یو کانٹ کل دا ٹائم, یو ہیو ٹو بی ویری ویری ایکٹیو, ایکسپلور کریں چیزوں کو, ایکسپلور کریں. اینڈ دین وی گو ٹو دا کمپنی, ایون آپ سمرز میں تو 16 سے 18 گھنٹے لگتے ہیں پہاڑ پہ چڑھتے اپنی پوسٹ پہ جانے کے لیے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں. اور وہاں کے لوگ اتنے اڈیپٹیبل ہیں, اتنے فزیکلی فٹ ہیں, یہ این ایل کے لوگ, یو کانٹ بلیو. ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کمانڈنگ آفسر کو کم از کم وہ 2-3 گھنٹے نیچے اتر کے آ جاتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی لائف ہے. اور وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں. دیر بچے نے سردیوں میں ایک شرٹ پہنے پھر رہے ہیں, دے یوز ٹو اٹ, بٹ دین لائف از ویری ٹف دیر. بٹ دا اونلی تھنگ از کہ آپ کو اپنے پروفیشن میں انجوائے کرنا چاہیے, اینڈ یو شوڈ گیٹ ریوارڈ ہونا چاہیے. گلف وار میں 90 میں وینٹ ٹو سعودی عرب, یہ جب عراق پہ یہ عراق نے کویت پہ حملہ کیا تھا, تو ہمارے پورے 2 بریگیڈ گئے تھے سعودی عرب. آئی واز پارٹ آف اٹ. وہ بڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا پھر, لیکن میں نے پھر ہم نے حج بھی کیا. اچھا, ایک چیز اور کہ جیسے ان ہاؤس جاب ہے, بے شک آپ آرم فورسز کا حصہ ہیں, ڈفرینٹ, جیسے کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ٹیچر ہے, کچھ بھی, لیکن جو لوگ بیٹل فیلڈ میں ہیں, جو ایل او سی یا بارڈرس پر ہیں,
ان کا تو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہوگا نیچر آف جاب اور ڈیلی بیسس پہ جس طرح وہ چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس لیے کہ دیٹ از انفینٹری, جو مین پہاڑوں میں انفینٹری ہوتی ہے, آرٹلری ساتھ ہوتی ہے. آرمڈ کور کی یہ ہے کہ آرمی ریجمنٹس کین گو ٹو دا پلین ایریا, دے کانٹ گو ٹو دا ماؤنٹین. لیکن آج کل آئی ریپیٹ, آج کل بہت ٹف لائف ہے. ٹف لائف اس لیے کہ آج کل تمام آفیسرز دے گو ٹو دا ہارڈ ایریا, نارتھ بلوچستان میں, ساؤتھ بلوچستان میں, جہاں پہ بھی آج کل تمام آفیسر جاتے ہیں, ینگ آفیسرز, کیپٹن, میجرز, اور وہ ریجمنٹ میں جاتے ہیں, انفینٹری یونٹ پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی زیادہ آفیسرز کی ضرورت ہے وہاں. تو وہ آج کل ہر میری یونٹ کو 4 دفعہ نارتھ بلوچستان, ساؤتھ بلوچستان میں جا چکی ہے اور بہت شہید بھی ہوئے ہیں. تو یہ وہاں پر اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے. لیکن جنرلی ہماری فائٹنگ یونٹ جو انفینٹری یونٹ, ان کا تو کام یہی ہے کہ پہاڑوں پہ, سیاچن پہ, پلین پہ, ہر جگہ پہ دے ہیو ٹو. اچھا ایک چیز اور, اب جیسے زمانہ بہت ماڈرن بھی ہو گیا, لوگوں کے پاس آپشنز بھی بہت آ گئے, نئے نئے پروفیشنز, نئی فیلڈز, نئے سبجیکٹس آ گئے, یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ کیمپسز, ان کے ڈپارٹمنٹس بن گئے. پہلے لوگوں کے پاس لمیٹڈ شاید آپشنز ہوتے تھے کہ یار آپ فوج میں چلے جاؤ, نہیں سرکاری نوکری کر لو. ایک ٹائم تھا کہ لوگ پرائیویٹ جابس کو سیکیور ہی نہیں سمجھتے تھے. اور رشتے بھی ایسی جگہوں پہ کرتے تھے کہ منڈا سرکاری ملازم کہ نہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. اچھا اس زمانے میں لوگوں کے پاس جذبہ بھی بہت تھا کہ بڑا رجحان تھا کہ ہم فوج میں بھرتی ہو جائیں. آج آپ یہ چیز دیکھتے ہیں ہماری ینگ جنریشن میں, آج بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے, یا اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے تعداد؟ نہیں, دیکھیں اس وقت تو دا فرسٹ چوائس واز ملٹری. ہاں ٹھیک ہے, ملٹری واز دا فرسٹ چوائس, دین واز انجینئرز, ڈاکٹرز, وٹ ایور اٹ از. بٹ ناؤ اٹ از کہ ابھی ہر فیلڈ میں آئی ٹی میں بہت لوگ جاتے ہیں. بالکل. پھر ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بن کے CSS میں چلے جاتے ہیں, وہ ایک آپشن اویلیبل ہے. پھر انجینئرز ہیں, آئی ٹی میں بہت زیادہ ہے. تو ابھی یہ چیزیں نئی آپشنز آ گئی ہیں. بٹ اس وقت اٹ چوز ٹو بی نمبر 1. اگر آفیسر ایک کیپٹن ہے اور اس کی کوئی پرپوزل ہے تو ہی ول بی گیون پریفرنس. ٹھیک ہے, لیکن اب تھوڑا سا ظاہر فرق ہے. لیکن ایک سیکنڈ ہے کہ اتنی اچھا یہ پروفیشن ہے نا, بلیو می, یہ کہ میں آئی ایم فرام سروس, کمپیشن, اتنی نیٹ اینڈ کلین لائف ہے. کنٹونمنٹ پہ یو ناٹ بلیو کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو سارے کنٹونمنٹ خالی ہوتے ہیں, اونلی بیگمات رہ رہی ہوتی ہیں. اینڈ اٹ از ویری ڈپریسنگ فار دیم آلسو کہ سم ڈیز از کمنگ سو اینڈ سو ہیز گاٹ شہادت, تو ایوری بڈی از مینٹلی پریپیئرڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو اس کانٹیسٹ میں اس کا ایک اپنا ہی, لیکن ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. فوج میں وہ نہیں ہے کہ جی اس کے گھر میں یہ چیزیں, سب گھر ایک جیسے ہیں, سب کے پاس آرڈرلیز ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی سمپل چیزیں چلتی ہیں. آرمی پبلک اسکول ہیں, ریسٹ میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ باقی somebody is from good family background تو you can give education to children. ادروائز جنرلی میرے دونوں بیٹے مساوات ہے, مساوات بہت سخت قسم کی ہے, اور کوئی وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کمپلیکس نہیں ہے کوئی. بالکل لیڈیز کلب ہیں وہاں, جو سینئر آفیسر ہے اس کی بیوی پریزیڈنٹ ہوگی, اور وہ ساری لیڈیز جا کے ہفتے میں گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا. تو اسپورٹس کا بہت ہوتے ہیں ہمارے کمپٹیشن. آئی یوز ٹو بی ویری گڈ اسکواش پلیئر, آئی یوز ٹو بی ویری گڈ ٹینس پلیئر, آئی ایم اے ویری گڈ رائڈر, اینڈ ایم ویری نون ان سندھ میں ہنٹنگ کے لیے. اچھا جب آپ نے فوج جوائن کی, آپ کی ٹریننگ چل رہی ہوگی, ایجوکیشن ہو رہی ہوگی اس وقت, اس ٹائم کے کوئی آپ کے میموریبل انسیڈنٹس, وہ تو آپ کو پنش ملی ہو, آپ نے کوئی ایسی شرارت کی ہو؟ وہاں پنشمنٹ کیڈٹس میں یقین کرو وی انجوائے دا پنشمنٹ, اتنا وہ فیل ہی نہیں ہوتا. جانے کے 3 مہینے کے بعد سمرز میں ایبٹ آباد میں مائنس ٹیمپریچر میں ہماری ایکسرسائز ہوتی جس میں 96 کلومیٹر وی واک, 96 کلومیٹر, اور 4 نائٹس باہر ہوتی ہیں, اور جس میں آپ کو نا وہ بیڈنگ دیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد آپ کو کوئی صرف ٹائم پہ کھانا دیں گے. دے ٹرین یو سو مچ. اور اس لیول پہ کہ صبح جب اٹھتے ہیں شیو کے لیے, تو جو ہمارے پلٹون کمانڈر آتے ہیں, جو وانٹ کہ یو شوڈ بی پراپرلی ڈریسڈ اینڈ پراپرلی شیوڈ اینڈ ان دیٹ مائنس ٹیمپریچر. تو وہ جو بریک فاسٹ آتا ہے نا تو اس میں جو چائے ہوتی ہے نا, بلیو می 90% کیڈٹ اس چائے سے شیو کرتے ہیں کہ گرم ہے پانی اس سے. بلیو می اتنی اس طرح کی لائف ہے. اس کے بعد وہ آپ کو سزائیں تو عام ہی ہے نا, وہ تو آپ کو ہر وقت ذرا سی غلطی کی تو آپ کو پیچھے بگ پیک پہنائیں گے اور شروع کر رہے ہیں واک کرا رہے ہیں. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اتنی پیاسٹ ٹائم لگی ہوتی ہے تو جو پانی نالی میں صاف گزرا کہتے چلو یہ اسی کو پی لو لٹرلی. لیکن یو انجوائے دا لائف,
when you leave PMA آپ ایکچولی وہ آپ کو ہر لیول پہ سروائیو کرنا سکھاتے ہیں اور آپ کی انر اسٹرینتھ کو ایکسپلور کر کے باہر لاتے ہیں کہ بھائی اگر برف میں بھی کھڑے ہو تو ضروری ہے کہ مر ہی جاؤ گے، زندہ بھی رہ سکتے ہو. پھر آپ کو وہ لٹکا کے نا ایسے وہ بیمز کے اوپر چھوڑ دیں گے، کہنا اترنا نہیں ہے، اب بندہ گن رہے مر رہے ہیں کہہ رہے تو بعد گر جاتے ہیں، پھر ان کو کہیں پھر اتنی سختی کرتے ہیں لٹرلی. اور یہ چیزیں بہت، پھر فزیکل ٹریننگ بہت اچھی ہے، لیکن دے میک یو اے پرفیکٹ انسان، پرفیکٹ ہیومن بینگ، پرفیکٹ لیڈر، اینڈ دے گیو لاٹ آف انیشیٹو. یہ چیزیں ان بلڈ جب آ جاتی ہیں دین دے ایکسپلائٹ یور کوالٹی. جب آپ سینئر رینک پہ جاتے ہیں تو کیپ واچنگ اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے اس آفسر میں، کہ کیا یہ صرف کمانڈنگ اور ایک رجمنٹ تک کمانڈنگ آفسر رہ سکتا ہے، ٹیم ورک کر سکتا ہے، یا آگے لے جا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، بولڈ کتنا ہے، انیشیٹو کتنا ہے. دے ڈونٹ لائک یہ جھوٹ بولیں ان چیزوں میں ویری. اور وی آر اسٹرکٹلی واچ بائی انٹیلیجنسز، اٹس ویری اسٹرکٹ. بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہو. وہ ساری رپورٹ جب ہمارے پروموشن کا ٹائم آتا ہے تو دے سی یور پروفیشنل کیپیبلٹیز، دے سی یور اوور آل کنڈکٹ، دے سی یور انٹیلیجنس رپورٹس، کہ آپ کا کوئی آفس آدمی تو نہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وین وی آر ان دا ریجمنٹ اٹ از جسٹ اے فیملی. رائٹ. ہمارے آفسرز کی جب اپنے گھروں میں کمانڈنگ آفسر ینگ آفسر جاتے ہیں تو دے آر ٹریٹڈ لائک بالکل بیٹوں کی طرح، ٹرسٹ میں. لیکن صبح 7 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک we don't recognize each other. Hold work. Then very professional. بالکل سر. شام کو جب میری مسز ہوگی یا ینگسٹر آئیں گے ایسے ٹریٹ کرے کہ آپ اس کے چھوٹے بھائی صاحب آ گئے ہیں. اٹس اے فیملی افیئر. تھینک یو ویری مچ حارث صاحب، ویری یوزفل کانورسیشن، اور بڑی انٹرسٹنگ بھی تھی اور بہت انفارمیٹیو بھی تھی، اس لیے کہ جو لوگ دیکھیں گے سنیں گے بہت سی چیزیں انہیں پتہ چلتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں. آئی وانٹ ٹو گیو اے میسج آلسو کہ پلیز ٹرسٹ یور آرم فورسز، جوائن اس، بیکاز آپ لوگ آئیں گے تو اس فوج کے ساتھ مل کے ملک کی حفاظت کریں گے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. بالکل. اور ساتھ یہ کہ پاکستان آرمی ہے تو ہماری بقا اور سلامتی ہے. بیکاز جس ملک میں فوج اپنی نہیں ہوتی، یاد رکھیں اس فوج میں دشمن کی فوج ہوتی ہے. اس لیے ٹرسٹ یور آرم فورسز. سو ٹرو. بالکل، یہ واقعی بہت ایک اہم اور ضروری بات تھی. اور جس طرح سے ایک بڑی انفارچونیٹ اور بڑی سیڈ سچویشن ہم نے پچھلے دنوں دیکھی بھی ہے اور سب لوگ اسے کنڈیم بھی کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کبھی پاکستان میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے عناصر جو کہ قوم کو اس طرف لے جائیں اور ہم ایک اچھی ڈائریکشن میں پاکستان کو آگے لے کر چلیں. اور آپ نے جس طرح سے وقت گزارا، جیسے آپ نے ٹریننگ آپ کی ہوئی، ہر چیز سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. ویورز، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور شخصیت کے ساتھ کسی اور جگہ پر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.